نیمل اسلامک وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کے زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری سلطنت یعنی حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں آنے کا پیغام بھیجا تو وہ دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا کہ تمہیں یہ آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کے من پسند ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں یہ سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان کا جواب درست لگا تو اس نے ان سب کو ایک ایک انگوٹھی دی، لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ بادشاہ نے جب اس سے طلب کیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بادشاہ نے خود کو درست اور بیٹی کو سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات لے لیے جائیں اور اسے عام سے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اگر شہزادی کے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو جنگل میں اسے یہ سب کیسے ملے گا۔ لہٰذا بادشاہ کے درباری اسے جنگل چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جنگل کے ایک طرف بیٹھ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا لوں اور جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی چلتے چلتے بہت دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ اس گھر تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں سے ایک بوڑھے آدمی کی آواز آ رہی ہے۔ آدمی نے شہزادی سے جنگل میں اس کی موجودگی کی وجہ پوچھی تو شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں شہر میں جا کر کام کرتا ہوں، بس ہفتے میں 1 یا 2 دن آ کر یہاں پر رہتا ہوں، تو تم یہاں پر آرام سے رہو اور میں جو بھی کماؤں گا تم بھی اس میں سے گزارا کر لینا۔ اگلے دن شہزادی نے بکری کا دودھ دویا اور اس نے آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے باہر دروازے کے قریب رکھ دیا تاکہ اگر کسی اور کو ضرورت ہوگی تو وہ پی لے گا۔ وہ رات کو سو گئی اور صبح اٹھ کر شہزادی نے دیکھا دودھ والا برتن خالی پایا اور قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کو اچانک سے یاد آیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دیتا ہے، یہ دودھ ضرور سانپ ہی نے پیا ہے۔ اس طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی ہر روز وہاں پر دودھ رکھتی اور ہر روز اسے وہاں سے لال ملتا۔ 7 دن کے بعد وہ بوڑھا آدمی جب واپس آیا تو شہزادی نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنایا اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دے کر ان سے کہا کہ ان کو شہر میں جا کر بیچ دیں اور ان کی قیمت لے آئیے، اور ساتھ میں محل کی تعمیر کے لیے مستری بھی لے آئیے گا۔ باقی کے 4 لال اس نے مالا بنا کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ اب شہزادی نے نہایت ہی خوبصورت محل تعمیر کروایا۔ شہزادی کی دھوم جلد ہی دور دور تک پھیل گئی اور اب اس بات کا علم شہزادی کے والد کو بھی ہو گیا، لیکن اسے علم نہ تھا کہ وہ اسی کی ہی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے، لہٰذا بادشاہ نے شہزادی کو پیغام بھجوایا تو شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ لہٰذا بادشاہ اگلے روز اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس محل میں پہنچ گیا۔ شہزادی نے بہت ہی شاندار لباس زیب تن کیا ہوا تھا، لیکن نقاب پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں
اور یہ آپ نقاب اتار سکتی ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ بادشاہ کی بیٹیاں سرگوشی کرنے لگی کہ اتنا تو تیار ہے اور کتنا تیار ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شہزادی اس لباس میں آ گئی جس میں بادشاہ نے اسے جنگل میں چھوڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ بیٹی، کیا تم یہاں پر شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے، لیکن تم تو زندہ ہو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شہزادی نے کہا کہ بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملنے آپ یہاں پر آئے تھے۔ اس نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کیا۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی جواب دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا کرتا۔ محترم ناظرین، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم غرور اور تکبر میں آ کر خود کو اس دنیا کا اور چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ تو مسافر ہیں، کچھ وقت یہاں رہیں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ میرے چینل نیمل اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔